سورہ المؤمنون رکوع نمبر 5 تلاوت وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَهُوَ الَّذِي زَرَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ وَلَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون سورہ المؤمنون رکوع نمبر 5 ترجمہ کنز الایمان اور وہی ہے جس نے بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل تم بہت ہی کم حق مانتے ہو اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف اٹھنا ہے اور وہی جلائے اور مارے اور اسی کے لیے ہے رات اور دن کی تبدیلیاں اور اسی کے لیے ہے رات اور دن کی تبدیلیں تو کیا تمہیں سمجھ نہیں بلکہ انہوں نے وہی کہی جو اگلے کہتے تھے بولے کیا جب ہم مر جائیں اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں کیا پھر نکالے جائیں گے بے شک یہ وعدہ ہم کو اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادوں کو دیا گیا یہ تو نہیں مگر وہی اگلی داستانیں تم فرماؤ کس کا مال ہے زمین اور جو کچھ اس میں ہے اگر تم جانتے ہو اب کہیں گے کہ اللہ کا تم فرماؤ پھر کیوں نہیں سوچتے تم فرماؤ کون ہے مالک ساتوں آسمانوں کا اور مالک بڑے عرش کا اب کہیں گے یہ اللہ ہی کی شان ہے تم فرماؤ پھر کیوں نہیں ڈرتے تم فرماؤ کس کے ہاتھ ہے ہر چیز کا قابو اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے خلاف کوئی پناہ نہیں دے سکتا اگر تمہیں علم ہو اب کہیں گے کہ یہ اللہ ہی کی شان ہے تم فرماؤ پھر کس جادو کے فریب میں پڑے ہوئے ہو بلکہ ہم ان کے پاس حق لائے اور وہ بے شک جھوٹے ہیں اللہ نے کوئی بچہ اختیار نہ کیا اور نہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا خدا یوں ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق لے جاتا اور ضرور ایک دوسرے پر اپنی تعلی چاہتا پاک ہے اللہ کو پاکی ہے اللہ کو ان باتوں سے جو یہ بناتے ہیں جاننے والا ہر نہاں اور عیاں کا تو اسے بلندی ہے ان کے شرک سے سورہ المؤمنون رکوع نمبر 5 تفسیر اللہ کے پیارے بندوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سننے والے کانوں دیکھنے والی آنکھوں اور ادب کرنے والے مسلمانوں خواتین و حضرات ناظرین و ناظرات سامعین و سامعات اس رکوع میں اللہ کریم نے ان آنکھوں کا جن سے ہم دیکھ رہے ہیں ان کانوں کا جن سے ہم سن رہے ہیں اس دل کا جس سے ہم سمجھ رہے ہیں ذکر کیا ہے اپنے تعارف میں هو الذی انشأ لکم السمع وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے کان بنائے والابصار اس نے تمہارے لیے آنکھیں بنائی والافئدہ
اس نے تمہارے لیے دل اور جگر بنائے. 2 منٹ کے لیے سوچو, کسی انسان کے کان ہی نہ ہو تو اس کی دنیا نہ پرندوں کی چہچہاہٹ سن سکے, نہ اذان سن سکے, نہ اللہ کا کلام سن سکے. بہرا ہو جائے تو اس کے لیے دنیا کی دنیا اجڑ جاتی ہے. کہیں کھڈے میں گرنے والا ہے, اس سے پیچھے سے کوئی آواز دے رہا ہے, اسے نہیں سمجھ میں آئے گی, وہ آواز پر متنبع نہیں ہو سکے گا, قبل از وقت بچ نہیں سکے گا. کان کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ اس کی برکت سے ہم اللہ کا نام سن لیتے ہیں, آذان سنتے ہیں, نبی کی نعت سن لیتے ہیں, درود سن لیتے ہیں, سلام سن لیتے ہیں. کتنا کرم ہے. کان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. فرض کیا اگر آنکھ نہ ہو, آنکھ نہ ہو تو ہر رنگ ہمارے لیے بے رنگ ہو جائے گا. دنیا کی دنیا تاریک ہو جائے گی, نہیں پتہ لگے گا سورج کیسا, نہیں پتہ چاند کیسا, نہیں پتہ گلاب کا رنگ کیسا ہوتا ہے. جو کچھ بھی اس کائنات میں رنگ نظر آ رہے ہیں, جو کچھ بھی دکھائی دے رہا ہے, آنکھوں کی تو برکت ہے. یہ آنکھ ہے جس کی برکت سے وضو کر کے ماں باپ کے چہرے پر نظر ڈال دی جائے تو ایک حج اور عمرے کا ثواب نصیب ہو جاتا ہے. آنکھ ہی نہ ہو تو یہ ثواب کیسے ملے گا. اور دل بنائے, جگر بنایا. فرمایا لوگوں زمین میں تمہیں ہم نے پھیلایا ہے. اگلی آیت میں فرمایا زمین میں ہم نے تمہیں پھیلایا. وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, اور اللہ کی طرف اٹھو گے. ان تینوں چیزوں کی تمہیں بہت ضرورت تھی کہ نہیں تھی؟ غور کرو. پھر اللہ پاک نے اپنی توحید کے سوالات کیے کافروں سے, سوال اور جواب, سوال اور جواب. محبوب ان سے یہ پوچھ, اور اس کا جواب سوائے یہ اس بات کے یہ دے ہی نہیں سکتے اس جواب کے سوا کہ اللہ. ان سے پوچھ کہ زمین میں جو کچھ ہے کس کا مال ہے؟ یہ کہیں گے اللہ کا. ان سے پوچھو آسمان ساتوں اور رب عرش کا رب کون ہے؟ یہ کہیں گے اللہ. ان سے پوچھو کہ کس کے ہاتھ میں ہے آسمان اور زمین کی قوت اور طاقت, اور آسمان اور زمین کی ملکوتیت, آسمان اور زمین کس کے قبضے میں؟ یہ کافر بولیں گے, کافر لوگ بولیں گے اللہ. تو اب جب اتنی باتیں ہو گئیں, فرمایا ان سے پوچھو کون ہے جو تمہیں پناہ دیتا ہے, کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے خلاف کوئی بھی نہیں کر سکتا, وہ کون ہے جس کے خلاف کوئی کچھ نہ کر سکے؟ یہ بولیں گے اللہ. اب یہ پہلا مقام ہے جہاں پر جواب میں دی. وہ حضور کے بارے میں کہتے تھے قرآن جادو ہے, حضور جادوگر ہیں, استغفر اللہ. تو جواب میں دیا گیا قل فأنا تسحرون, کس جادو کے فریب میں؟ جادو تو تم پر ہوا ہے, شیطان نے جادو تم پہ پڑا ہوا ہے. اتنی سچی چیزیں موجود ہونے کے باوجود تم اللہ کو اور رسول کو نہیں مانتے ہو. جادو تو تم پہ ہوا ہے. پتہ یہ چلا جس پہ جادو ہوا وہ خدا اور رسول کو نہیں مانتا, اور جو خدا اور رسول کو مان رہا ہو اس پہ جادو ہوتا نہیں ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا ہے. اللہ تعالیٰ پاک ہے. توالد و تناسل کے عیوب اور نقائص انسانوں کے ساتھ ہیں, اور اللہ پاک ہر عیب سے پاک ہے. بیٹا ہونا عیب ہے اور اللہ اس عیب سے پاک ہے. جو باپ ہوتے ہیں, کسی باپ کی کبھی تمنا ہوئی کہ میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے مرے, میں اپنے برے سے برا بیٹا بھی وہ نہیں کہتا کہ میں اس کا جنازہ اٹھاؤں. وہ تو کہتا ہے میں چاہوں تو اس کی شادیاں ہوں, اس کے بچے ہوں, مجھے اس کی خوشیاں ہی خوشیاں نظر آئیں. لیکن اللہ فرماتا ہے میں تو مارتا بھی ہوں, خود مار دیتا ہوں, اور بڑی بڑی سخت طریقے سے مارتا بھی ہوں. تو جو مارے وہ باپ کیسے ہوتا ہے؟ سوچو. تو اس لیے اللہ پاک نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا, اور نہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے, اور اللہ تعالیٰ پاک ہے, سبحان ہے. اس لیے کہ بیٹا کے پیدا ہونے میں بہت بڑے مراحل چاہیے, اسباب چاہیے, اور وہ جو سارے اسباب بیٹے کے لیے چاہیے ان اسباب میں سے اللہ تعالیٰ ہر سبب سے پاک ہے. مثلا بغیر ماں باپ کے اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے, اور اللہ تعالیٰ مٹی سے پاک ہے. اگر اللہ کا بیٹا ہوتا, یعنی مٹی ایک لحاظ سے آدم علیہ السلام کی, وہ کہتے ہیں نا مٹی انسان کی ماں ہے, تو اللہ تعالیٰ تو جو ہے نا مٹی سے پاک ہے.
جو اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہوتا، ذرا سوچو غور کے لیے، وہ کس چیز کا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ کسی چیز سے تو نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ تو وراء الورا ہے، نور ہے، اور نور کی کوئی اولاد نہیں ہوتی، نور کی کوئی اولاد نہیں ہوتی، نور ہے اللہ تعالیٰ. تو اس لیے تم مٹی کی طرف دھیان کر رہے ہو. فرض کیا جیسے حضرت مریم علیہ السلام کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، وہ بغیر باپ کے ہیں، تو اگر فرض کیا تم سوچو کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا بغیر باپ کے ہوتا، تو اب آپ تصور کرو اس صورت میں تم نے اللہ کو ماں بنا دیا اور مؤنث والا رشتہ کیا، اور اپنے ذہن میں تم یہ سمجھتے ہو کہ عورت سے مرد افضل ہے، تو تم نے اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا وہ گھٹیا درجہ دے دیا. پاک ہے اللہ. یعنی یہ وہ باتیں ہیں جو واضح طور پر کھل کے بات ہو رہی، اس سے زیادہ اور کیا بات ہو، اس حد تک کھل کے بات کہ کسی بھی لحاظ سے شرک کا کوئی جواز ہو ہی نہیں سکتا. شرک والوں کی ہر بات کو چاروں طرف سے گھوم کے دیکھو، شرک والوں کی ہر بات غلط ہے، گندی ہے، بیکار ہے، نجس ہے، ناپاک ہے، پلیت ہے، خبیث ہے، اور شرک والوں کی ہر بات غلط ہے، اور شرک والوں کا ہر عقیدہ باطل ہے. اس لیے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تیرے حبیب کے وسیلے سے ہمیں توحید کا عقیدہ نصیب ہوا ہے.